یہ چلیں گے گڑی خدا بخش، جہاں پر شہید بینظیر بھٹو کی برسی پر تعزیتی جلسہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری خطاب کر رہے ہیں۔ یہ جنگ ہے تو جنگ صحیح، نصیر بھٹو تو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اس وقت ڈائس پر موجود ہیں اور کارکنان کے نعروں کا ان کی جانب سے ہاتھ ہلا کر اس سے پہلے جواب دیا گیا۔ گڑی خدا بخش میں شہید بینظیر بھٹو کی برسی پر تعزیتی جلسہ، ان کے علاوہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ بھی اس وقت سٹیج پر موجود ہیں اور سابق صدر آصف علی زرداری بھی اس وقت سٹیج پر موجود ہیں، اور اب سے کچھ لمحات قبل سابق صدر آصف علی زرداری آئے سٹیج پر اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ ہاتھ اٹھا کر نعروں کا جواب دیا گیا کارکنان کے، اور اس وقت سٹیج پر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ بھی موجود ہیں اور بلاول بھٹو خطاب کر رہے ہیں۔ کاش 27 دسمبر ایک عام سے ہی دن ہوتا، سورج طلوع ہو کر غروب ہوتا، نہ کوئی سوگ نہ کوئی غم نہ کوئی ماتم نہ کوئی برسی، پر 14 سال سے ایسا نہیں ہو رہا ہے، اور آج میں پیر صاحب گولرہ شریف کا ایک نظم آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ یہ تخت فاخرہ پر تاجدار بیٹھے ہیں کہ تیر وقت کی زد میں شکار بیٹھے ہیں، قبائے صبر کیے تار تار بیٹھے ہیں، یہ کس کی یاد میں سب سوگوار بیٹھے ہیں، اجڑ گیا ہے یہ کس بد نصیب کا گلشن، یہ کس کے سوگ میں لوگ اشک بار بیٹھے ہیں، وہ آصفہ ہو بلاول ہو یا کہ بختاور، ندھال غم سے باگرد مزار بیٹھے ہیں، تیرے جیالے تیری راہ میں بے نظیر اب بھی لیے ہوئے دل امیدوار بیٹھے ہیں، نہ بھول پائیں گے تا زندگی خدا شاہد وہ تیرے ساتھ جو لمحے گزار بیٹھے ہیں، تو آج اپنے جیالوں کو دیکھ تو آ کر سے ہوئے ستم روزگار بیٹھے ہیں، وہ توڑ سکتے نہیں اب کسی بھی صورت میں جو عہد تجھ سے کیے اس تبار بیٹھے ہیں، یہ کم ہے کیا کہ تیرے بعد بھی یہ دیوانے لیے سروں میں وفا کا خمار بیٹھے ہیں، تسلیاں انہیں دینے کو آئے گا اب کون، تیرے غریب سرے رہ گزار بیٹھے ہیں، جنہیں گما تھا کہ دے موت تجھ کو شاہد مات، وہ بازی جیت کے بھی آج ہار بیٹھے ہیں، تو مر گئے مگر اب بھی دلوں میں زندہ ہے، کیے ہوئے پہ عدو شرمسار بیٹھے ہیں، یہ غم کوئی تیرے بچوں سے پوچھے جو تجھ کو خود اپنے ہاتھوں لحد میں اتار بیٹھے ہیں، ہے خانوادے بھٹو کو تیرے عزم پہ ناز جو لٹ چکے ہیں مگر باوقار بیٹھے ہیں، ہوا کی شے پہ جو اونچا اڑے تیرے دشمن، تھمی ہوا
تو مثل غبار بیٹھے ہیں. تمام شہر ہے خاموش، بند ہے بازار، اداس تیری عقیدت گزار بیٹھے ہیں. نکل کے ان کو دکھا دے ذرا جھلک اپنی، تیری لحد پہ تیرے جان نثار بیٹھے ہیں. تیرے سوا انہیں آخر اٹھائے گا کون، کہ جو لگائے دل سے غم روزگار بیٹھے ہیں. تو وہ خطابت کو ناز ہے جس پر، تیری ہی یاد میں سب دل فگار بیٹھے ہیں. تو اپنی ذات میں وہ بے نظیر بن کے اٹھی، کہ تیرے روب سے فتنے ہزار بیٹھے ہیں. تو ایک چاند کے جو تیرگی کے حلقے میں، تو ایک گل کے تیرے گھیر کھار بیٹھے ہیں. تو ایک حور شمائل، تو وہ حیا پے کر کہ لوگ سر تیری سیرت پروار بیٹھے ہیں. بلاول، آصفہ، بختاور اور زرداری لیے ہوئے علم ذوالفقار بیٹھے ہیں. ہے آرزو کہ تیری مغفرت ہو اور ہمیں عطا ہو صبر، جو غم سے دو چار بیٹھے ہیں. ملے گی تجھ کو شفاعت شفع محشر کی، پائے دعا صلائے کبار بیٹھے ہیں. نصیر انسا ضیاکار کیا ہوگا، نصیر انسا ضیاکار کوئی کیا ہوگا، جو اپنا مسیح، جو اپنے مسیح کو مار بیٹھے ہیں. 14 سال گزر چکے ہیں اور ہم آج بھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو یاد کرتے ہیں. آج بھی شہید بی بی کو پاکستان کے عوام یاد کرتے ہیں. اور شہید بی بی، آج آپ کا پیارا پاکستان مشکل میں ہے. آپ کی پاکستان میں جمہوریت نام کا ہی رہا ہے. نہ بولنے کا آزادی ہے، نہ جینے کا آزادی ہے، نہ سانس لینے کا آزادی ہے. شہید بی بی، آپ کا پاکستان تو معاشی طور پہ بھی نقصان میں ہے. بی بی شہید، آپ کے تو غریب عوام لاوارث ہے. ہم نے کہا تھا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، اور ہم نے جمہوریت کو بحال بھی کیا. ہم نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جو 30 سال جدوجہد تھی 1973 کانسٹیٹیوشن کی بحالی کے لیے، قائد عوام کی آئین کا بحالی کے لیے، کہ اسلامی جمہوری وفاقی نظام کا بحالی کے لیے، وہ ہم نے 18ویں ترمیم کے صورت میں بحال کر دیا تھا. ہم نے پارلیمان کو سارے پاورز دیے تھے. ہم نے تاریخ میں پہلی بار پارلیمان کا مدت پورا بھی کر دیا تھا. مگر کبھی کوئی RO الیکشن تو کبھی کوئی RTS کا الیکشن، کبھی کسی چودھری کو استعمال کیا گیا تو کبھی کسی انحصار کو استعمال کیا گیا، اور جمہوریت پہ حملے ہوتے رہے، جمہوریت کو نقصان پہنچاتا رہا. عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ مارا گیا، عوام سے، پاکستان کے عوام سے جمہوریت چھینا گیا. اور آج پاکستان کے عوام
कठपुतली राज भुगत रहे हैं, सिलेक्टेड राज भुगत रहे हैं और इस नालायक नाअहल वजीर आजम का बोझ उठा रहे हैं। हमने दहशतगर्दी का मुकाबला किया। शहीद बीबी ने इंतहा पसंदी और दहशतगर्दों के आंखों में आंखें डालकर ललकारी थी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन्हीं दहशतगर्दों का मुकाबला किया। हमने रियासत पाकिस्तान का रिट कायम किया था। हमने पाकिस्तान का झंडा स्वात और वजीरिस्तान में लहराया था। हमने दहशतगर्दों का कमर तोड़वाया था। हमने पाकिस्तान के फौजी सिपाहियों ने, पाकिस्तान के पुलिस ऑफिसर्स ने, पाकिस्तान के अवाम ने उन दहशतगर्दों को शिकस्त दिलवाई जो पूरी दुनिया अफगानिस्तान में नहीं कर सका। पाकिस्तान में पाकिस्तान के बहादुर अवाम, पाकिस्तान का बहादुर फौज, पाकिस्तान का बहादुर पुलिस ऑफिसर ने उन्हीं दरिंदों को शिकस्त दिलवाया। मगर अब हमारा शोधा के खून पे सौदा किया जा रहा है। एपीएस के बच्चों के खून पे सौदा किया जा रहा है। हमारे सिपाहियों के, हमारे पुलिस ऑफिसर्स के खून पे सौदा किया जा रहा है। उन्हीं दहशतगर्दों के सामने सदर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान झुक चुके हैं। वो भीख मार रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, दिल का भीख मांग रहे हैं और उन्हीं दहशतगर्दों ने उन्हें जवाब दे दिया है। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जेएलए खड़े हैं। शहीद बीबी आपके जेएलए खड़े हैं इन इंतहा पसंदों का मुकाबला करने के लिए, इन दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए और पाकिस्तान को एक तरक्की पसंद खुशहाल मुल्क बनाने के लिए। हमने जब 1973 के आईन 18वीं तरमीम को बहाल किया था तो हमने ना सिर्फ जमहूरियत को बहाल किया, हमने सूबों को उनको हुकूक दिए, सूबों को अपने वसाइल का मालकी दिलवाया, सूबों को मुआशी तौर पे फाइनेंशियली हमने खुद मुख्तार बनाया, एम्पावर किया। अगर हमारा एनएफसी अवार्ड की वजह से, हमारा 18वीं तरमीम की वजह से बलोचिस्तान में गवादर पोर्ट बन रहा है, हमारा 18वीं तरमीम की वजह से, एनएफसी की वजह से इस सूबे में हर कोने में हम दिल के इलाज के मुफ्त हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं। हम थर जैसे रेगिस्तान में मेगा एनर्जी प्रोजेक्ट लेकर आ सकते हैं। और हाँ, अगर पंजाब के किसी शहर में कोई मेट्रो बस बन चुका है तो वो भी एनएफसी अवार्ड की वजह से, वो भी 18वीं तरमीम की वजह से। जब आप सूबों को हुकूक देते हो, आप सूबों को वसाइल देते हो, तो वो अपने अवाम के मसाइल का हल निकालते हैं, वो अपने अवाम के मसाइल कम करते हैं। हमारे जाने के बाद, हमारे हुकूमत के जाने के बाद 18वीं तरमीम पे, एनएफसी अवार्ड पे अमल करना छोड़ दिया गया। और जो मौजूदा हुकूमत है वो तो सूबे से हुकूक छीना चाहते हैं, वो सूबाई खुद मुख्तारी पे डाका मारना चाहते हैं, आपसे आपका वसाइल छीनना चाहते हैं। हम इनको इजाजत भी नहीं देंगे। और यही तो वजह है कि अगर सूबे को अपने वसाइल नहीं दिए जाएंगे तो मुल्क भर में, चाहे वो बलोचिस्तान हो, चाहे वो पख्तूनख्वा हो, चाहे वो सूबा पंजाब हो या सूबा सिंध हो,
کوئٹہ ہو، ملتان ہو، پشاور ہو، کراچی ہو، لاہور ہو، وہاں کے عوام سرپا احتجاج ہے، پریشان ہے، ان کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، ان کو ایک روزگار نہیں دیا گیا ہے، ان کے مسائل میں کمی نہیں آ رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ خان صاحب کی حکومت، یہ کٹ پتلی حکومت، نہ جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے، نہ صوبہ خود مختاری میں یقین رکھتی ہے، نہ عوام کی آزادی اور خوشحالی میں یقین رکھتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کی معیشت اس وقت سنبھالی تھی جب دنیا بھر میں فائنینشل ریسیشن تھا، دنیا بھر میں معاشی بحران تھا، اور ان حالات میں ہم نے پاکستان کی معیشت کو کھڑا کر دیا تھا۔ ان حالات میں جب دنیا بھر میں فائنینشل ریسیشن تھا، ہم پاکستان میں تنخواہ کے اضافہ کر رہے تھے، ہم پاکستان میں پینشن کا اضافہ کر رہے تھے، ہم پاکستان میں انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لے کر آ رہے تھے تاکہ ہمارا غریب ترین عورتوں تک مالی مدد پہنچ سکے، ہم انقلابی سی پیک جیسے منصوبہ شروع کر رہے تھے تاکہ ملک بھر میں کام ہو، ہم تو ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا بھی بندوبست کر رہے تھے تاکہ ملک بھر میں گیس کا کوئی بحران نہیں ہوتا۔ ہم نے اس ملک کے غریب آدمی کا خیال رکھا تھا، ہم نے پاکستان کا کسان کا خیال رکھا تھا، ہم نے پاکستان کے کسان کو اپنی فصل کی قیمت پہنچایا تھا۔ پاکستان کا گندم باہر بیچا جا رہا تھا، پاکستان کے چینی باہر بک رہا تھا، پاکستان کا چاول باہر بک رہا تھا۔ وہ اس وقت جب پاکستان کا کسان کا خیال رکھا جا رہا تھا، جب پاکستان کی حکومت پاکستان کا کسان کا شانہ بشانہ کھڑا تھا، تو پھر اٹھ کھڑی تھی اور پاکستان کی پوری معیشت ترقی کر رہا تھا۔ اب تو غریب جائیں تو کہاں جائیں؟ شہید بی بی، آپ کے عوام پس رہے ہیں، مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں، آپ کے عوام ٹیکسز کے طوفان میں کھڑے ہیں۔ ٹیکسز کے طوفان کے علاوہ، مہنگائی کی سونامی کے علاوہ، بے روزگاری تاریخی سطح پہ پہنچ چکی ہے، غربت تاریخی سطح تک پہنچ چکی ہے۔ والدین اپنے بچوں کے لیے تعلیم کا بندوبست نہیں کر سکتا، بچے اپنے بزرگوں کی دوائیوں کی قیمت کا بندوبست نہیں کر سکتا، سفید پوش طبقہ دن رات محنت بھی کرے پھر بھی بجلی کا بل، پیٹرول کی بل، گیس کا بل نہیں بھر سکتے ہیں۔ مزدور اپنا مزدوری کرے، محنت کش محنت بھی کرے پھر بھی بھوکا پیٹ سوتے ہیں۔ کسان خودکشی پر مجبور ہے، ہاری پریشان ہے، ان کو نہ ان کا فصل کی قیمت دی جا رہی ہے، ڈی اے پی ہو، یوریا ہو، بلیک مارکیٹ سے بندوبست کرنا پڑ رہا ہے۔ ٹیوب ویل کی جو بجلی کی بل ہے وہ بجلی بند کے کسان پہ اتر آتی ہے۔ اس ملک کے عام آدمی، اس ملک کا کسان، اس ملک کا نوجوان، اس ملک کا محنت کش نے اس معیشت میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ اگر پاکستان کی ریاست ان کی پیٹھ پیچھے کھڑے ہیں، اگر پاکستان کی معیشت ان کے لیے کام کرتی ہے تو پاکستان کی معیشت بھی ترقی کرے گی، عام آدمی بھی معاشی ترقی کرے گا۔ مگر اگر پاکستان کی معیشت، پاکستان کی ریاست IMF کا غلامی کرتا رہے گا، اگر پاکستان کی معیشت
یہ نالائق کٹپٹلی چلاتا رہے گا تو پھر آپ کے معاشی حالات میں مشکلات کا اضافہ ہوگا. یہ لوگ آپ کے پیٹ پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں تو آپ کے جیب پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں, آپ کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈال چکے ہیں. اب ایک ہی راستہ ہے, ایک ہی جماعت ہے, ایک ہی سیاسی فلسفہ ہے, ایک ہی منشور ہے جس میں ان سارے مسائل کے حل ہے, اور وہ قائد عوام کا منشور ہے, وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا نظریہ ہے. میرے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کے لیے پیغام ہے. بھٹو شہید کے چاہنے والے, بی بی شہید کے چاہنے والے اس ملک کے کونے کونے میں بس رہے ہیں. وہ غریب خدا بخش کے طرف دیکھ رہے ہیں. وہ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ کون آ کے ان کو بچائیں گے, کون آ کے بی بی شہید کا نام مکمل مشن کو مکمل کریں گے, کون آ کے شہید بھٹو کا نام مکمل خواب کو پورا کرے گا. ہم ان کو اس حالات میں نہیں دیکھ سکتے ہیں. ہم پاکستان کے عوام کے بے بسی نہیں دیکھ سکتے ہیں. ہم پاکستان کے عوام کا پریشانی نہیں دیکھ سکتے ہیں. آپ نے ہی بچانا ہے. بی بی شہید کے جیالے ہی اس ملک کو بچا سکتے ہیں, اس قوم کو بچا سکتے ہیں. آپ اپنا تیاری پکڑے, ہم اپنے بلبوتے پہ اس کٹپٹلی کا مقابلہ کریں گے. اور اگر کوئی جماعت ہے جو اس کٹپٹلی کو اٹھا کر باہر پھینک سکتی ہے تو وہ شہیدوں کا جماعت ہے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. صرف آپ نے محنت کرنا ہے, ہم نے مل کے محنت کرنا ہے. ہم نے ہر ایک جیالہ کو یہ پیغام پہنچانا ہے, ملک کے کونے کونے میں یہ پیغام پہنچانا ہے کہ جس کے چھت پہ کسی بھی دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم لہراتا تھا, ہم نے اس چھت پہ پھر سے پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم لہرانا ہے. جس کے گھر سے, جس کے گاؤں سے جیے بھٹو کا نعرہ اٹھتا تھا, ہم نے وہاں جا کے بھٹو کا نعرہ لگانا ہے, بی بی شہید کا نعرہ لگانا ہے, اور اس جماعت کو اٹھ کھڑا کرنا پڑے گا. صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے یہ کام کر سکتے ہیں. صرف اور صرف آپ ہی یہ کام کر سکتے ہیں. اور میرے آپ کے لیے ایک یہ میسج ہے, آپ نے یہ ڈیل کا رات ٹی وی پہ سنا ہوگا. آپ نے ڈیل کے باتیں تبصرہ کار اور کالم گار اور ٹی وی پہ بک کرنے والے سے سنا ہوگا. یاد رکھے, یہ وہی شکلیں تھے, یہ وہی قلم تھے جو 27 دسمبر 2007 کا صبح شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پر الزام لگاتے تھے کہ شہید بی بی ڈیل کر رہی تھی. پاکستان پیپلز پارٹی ڈیل کی سیاست میں یقین نہیں رکھتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی صرف عوام پہ بھروسہ کرتی ہے. جو ڈیل کے سیاست کرتے ہیں, جو چھپ کے ڈیل کے سیاست کرتے ہیں, ان کا شہیدوں کا قبرستان نہیں ہوتا ہے. غریب خدا بخش گواہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی طاقت کا سرچشمہ عوام میں یقین رکھتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی وفاقی جماعت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی مساوات میں یقین رکھتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اسلام میں یقین رکھتی ہے. مگر پاکستان پیپلز پارٹی غیر جمہوری رویہ نہیں اپنا سکتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی غیر جمہوری سیاست نہیں کر سکتی ہے. آپ اٹھے, ہمیں کسی ڈیل کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا ڈیل شہداء کی قبرستان سے ہے. ہمارا ڈیل
पाकिस्तान के अवाम से है और ये हमारा आपसे वादा है कि हम इंशाअल्लाह ताला गांव गांव पहुंचने वाले हैं, शहर शहर पहुंचने वाले हैं। एक हाथ में भुट्टो शहीद का परचम तो दूसरे तरफ शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के तीर। हम जिद्दोजहद करेंगे, हम मेहनत करेंगे। मैं जानता हूं मेरे दौरे के जो प्रोग्राम्स है वो बन रहे हैं। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम सूबाई ओहदेदार को हिदायत करता हूं कि तैयारी पकड़ो, मैं आ रहा हूं। और जब मैं पहुंचता हूं मैं चाहता हूं कि हमारा तकसीम मुकम्मल बने। मैं अमजद एडवोकेट साहब को कहता हूं गिलगित बल्तिस्तान का तैयारी पकड़े। मैं चौधरी यासीन साहब को कहता हूं कि मेरे कश्मीरी भाई तैयारी पकड़े। मैं राजा परवेज अशरफ साहब को कहता हूं, कमर जमान कायरा साहब को कहता हूं तैयारी पकड़े। पंजाब भी हम पहुंचने वाले हैं। मखदूम अहमद महमूद साहब, जमाली साहब, हम इस मुल्क के कोई कोना को नहीं जोड़ेंगे। जहां भी बीबी के जियाले मौजूद है वहां हम पहुंचेंगे। जहां मैं नहीं पहुंच सकता वहां सदर जरदारी मौजूद होगा। जहां सदर जरदारी मौजूद नहीं हो सकता वहां फरियाल तालपुर मौजूद होगी। वहां फरियाल तालपुर साहिबा नहीं मौजूद हो सकती तो आसफा बीबी मौजूद होगी। हम सब मिलके आपके साथ शाना बिशाना जिद्दोजहद करेंगे इस कठपुतली के खिलाफ। अब वार करने, ऐलान करने के वक्त आ चुका है। इंशाअल्लाह ताला 5 जनवरी को जो भुट्टो शहीद का सालगिरह भी है, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फेडरल काउंसिल की एग्जीक्यूटिव है, हम लाहौर में अपना बेस बनाएंगे। हम लाहौर में बैठेंगे। इस हुकूमत का खात्मा का कहानी उस शहर से शुरू होगा जहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई थी। अब दीवारों पे लिखा चुका है कि कठपुतली को जाना होगा। हर किसी का आवाज यही कह रहा है कठपुतली को जाना होगा। जो इस्तीफा देने के हक में थे, जो इलेक्शन से ना लड़ने के हक में थे, वो भी इलेक्शन के मजा कर रहे हैं, वो भी मुकाबला करने को तैयार है। हम वैसे तैयार थे जहां हम इनका मुकाबला किया है वहां उन्होंने शिकस्त खाई है। बाय इलेक्शन में मुकाबला किया, शिकस्त खाए। सेनेट इलेक्शंस में हमने मुकाबला किया तो कठपुतली ने शिकस्त खाया। लोकल बॉडी इलेक्शंस में मुकाबला किया तो अपना घर से शिकस्त खाए हैं। इंशाअल्लाह ताला इनके जाने में देर नहीं है। बस जियाले आप अपना तैयारी पकड़े। इंशाअल्लाह ताला अगला इलेक्शन आपका है, अगला इलेक्शन आपका है। वजीर आजम भी आपका होगा।